سکندر زین صاحب آج کی تقریب کے ناظم اور بسمل آرٹ کونسل کے جنرل سیکرٹری تنویر سخن صاحب، بسمل آرٹس کونسل کے سربراہ بانی اور روح و رواں جناب ابراہیم بسمل صاحب، معزز شعراء کرام، محترم شاہدات اور میرے سامعین کرام، آج کی یہ محفل جو کہ گزشتہ روز سے وابستہ ہے، کیونکہ کل پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا اور میری درخواست پر جناب تنویر سخن اور ابراہیم بسمل صاحب نے یہ کل تقریب منعقد ہونے تھی آج پر منتقل کی کہ ہماری جو مرکزی تقریب ہے اس شہر کی نیاز مندان کراچی کے زیر اہتمام آرٹس کونسل آف پاکستان کے اشتراک سے ہونے تھی، اس کو کامیاب بنایا۔ میں ان دونوں صاحبان کا اور میری کل کی محفل میں شرکا یہاں مقبول بھائی، ظہیم بھائی، شاہ صاحب بیٹھے، ہما صاحبہ، شبانہ صاحبہ، یہ جو ہماری کل کی محفل میں ہمارے بھائی کاوش کاظمی صاحب، یہ ابراہیم صاحب، سب لوگ تھے۔ کل بہت بڑا شعری اجتماع اس شہر کا ہوا ہے اور یہ آپ سب کی محبتیں ہیں۔ میں نے تو بہت سارے شاعروں اور شعراء کو دعوت دی، پھر تنویر سخن صاحب کی ذمہ داری لگائی، ابراہیم صاحب کی ذمہ داری لگائی کہ جن کو میں نہیں کہہ سکا ہوں وہ کہیں، کیونکہ میری طبیعت روز بروز خراب ہوتی جا رہی، مجھے بڑا نقصان ہو گیا بارشوں میں، تنویر کو بھی ہوا، مجھے میرا سارا غیر مطبوعہ کلام جو ہے میں پوائنٹر سے لکھتا ہوں وہ ضائع ہو گیا، اور میرے بچوں کے، میری بیگم کی بہت قیمتی اشیاء اور ان کے ملبوسات خراب ہو گئے، میرے 5 بیگ تھے جن میں پانی آ گیا، اور بے شمار کتابیں جو ہے وہ ضائع ہو گئیں۔ یہ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، لیکن چونکہ یہ قومی دن ہے اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، میں بطور خاص نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عام بات کہہ رہا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ اپنے طور پہ اس کا فیصلہ کریں، جو ادھر ہے ادھر رہ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ 77 سال سے یہ مسئلہ ہے اور ہمارا جو کشمیر کوز ہے اس گفتگو سے وہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ کیوں کہ 77 سال اہل کشمیر نے، جو مقبوضہ کشمیر میں ایک جنگ کی کیفیت ہے، 77 سال سے روزانہ نوجوان شہید ہوتے ہیں، روزانہ کرفیو ہوتا ہے، روزانہ لاشیں دفنائی جاتی ہیں، دوسرا دن آتا ہے پھر یہی عمل ہوتا ہے، ایک یعنی کہ جنگ کی کیفیت ہے، ایک ظلم ہے، ایک تشدد ہے جو بھارت نے جاری کیا ہوا ہے۔ اور ہم کیسے یہ بات کہتے ہیں جبکہ ہم 77 سال سے حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرک حیات ہے، تو ہم کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ حکومت کیا ہے، سیاست کیا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یزیدیت کیا ہے اور حسینیت کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے، عسکریت کیا ہے اور شہادت کیا ہے۔ یہ شہادتوں کا جو عمل ہے، اس عمل کو، یہ عمل جاری ہے، یہ کسی کے کہنے سے جاری نہیں ہے، یہ ایک آزادی کی جنگ ہے جس کو یہ کہ لڑا جا رہا ہے۔ اور میرا ہرگز اس وقت اتنی گفتگو کا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ باتیں جو ہوئی ہیں اس باتوں کے پیش نظر مجھے یہ گفتگو کرنا پڑ رہی ہے کہ دیکھیے ہم یہاں پر جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں، میں نے کشمیر
کو بہت غور سے اس کا کشمیری ادب کا بھی مطالعہ کیا ہے، کشمیری عوام کا بھی کیا ہے، اور کشمیری علاقوں کا بھی کیا ہے۔ کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو کشمیر ہے وہ کرائم فری اسٹیٹ ہے؟ وہاں پر میرے دوست ڈی آئی جی نعیم نے مجھے بتایا، شاہد نعیم نے، کہ صاحب 50 سال تو مجھے ہوئے ہیں، میری تاریخ بتا رہی ہے کہ یہاں کوئی کرائم نہیں۔ وہاں ہم رات کو 2 بجے 3 بجے سے گھومتے تھے، کوئی ہمیں ڈر نہیں تھا۔ میں اپنے شہر میں ڈر لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیے، کشمیر اردو زبان کا دوسرا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ میں پورے کشمیر میں 10 روز گھوما ہوں، میں نے کوئی بورڈ، سائن بورڈ انگریزی میں نہیں دیکھا۔ میں نے کوئی شاہ تو نادر کوئی زبان میں بات کرتے ہوں وہ لوگ اپنی، لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا اردو زبان میں بات کرتے ہیں، قومی زبان میں بات کرتے ہیں۔ تمام بورڈز جو ہیں وہ اردو زبان میں وہاں پر نصب ہیں، اور ان کے ہم سے دل ملے ہوئے ہیں۔ ہماری روح جو ہے کشمیریوں کے لیے بے چین رہتی ہے۔ سمجھے آپ، حکومت، سیاست، یہ کچھ بھی کرے، لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمارے پاکستان کے قلمکار اور اردو کی نئی بستیوں کے قلمکار کشمیر کوس کے ساتھ 76-77 سال سے کھڑے ہیں، انشاءاللہ 77,000 سال بھی کھڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی میں، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں نے کل ایک نظم پڑھی تھی، میرا تو کشمیر پر بہت کلام ہے، اور میں نے اعلان بھی کیا ہے کشمیر ادبی کانفرنس کا، اور میرے اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں، جیسے کہ اس مہینے غالب اور جوش صاحب کی وفات کا مہینہ ہے، فیض صاحب کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ ہم ہر سال تقریب کرتے ہیں۔ پہلی تقریب تو افتخار بھائی اور عابد بھائی کے ساتھ ہی کی تھی ہم نے نیشنل پریس کلب میں، اس سال بھی وہ تقریب کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم مقبول زیدی صاحب کی تقریب فضیلائی کریں گے انشاءاللہ اسی ماہ میں، کوشش کر رہے ہیں۔ تنویر سخن کی کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم اپنے دیگر احباب جو جیسے جیسے ہمارے وسائل ہوں گے، کیونکہ ادبی تنظیموں کے پاس وسائل نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے کہ کچھ افراد، کچھ ادبی تنظیمیں اپنے طور پر یہ تقریبات منعقد کر رہی ہیں، اور میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ حکومتی سطح پر ادب اور ادیبوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر آپ کی ادبی تنظیمیں اور آپ سب لوگ ادبی تقریبات نہ کرائیں تو میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان کا جو شعری ادب، نثری ادب اور اس کے متعلقات زیر زمین چلے جائیں گے۔ بالکل میں وہ بہت ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنا بھی ادب ہے وہ سب کا سب یہاں کی ادبی تنظیموں کا مضمون منت ہے، حکومت کی کوئی سرپرستی نہیں ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو کل میں نے ایک نظم پڑھی تھی، تو میں سوچتا ہوں کہ میں بیشتر ہمارے دوستوں نے سنی ہے، تو میں چند شعر پڑھ دوں گا غزل کے، اور آپ سے اجازت چاہوں۔ اگر آپ جی نظم غزل بھی ہوگی، غزل کے چند شعر پیش کرتا تھا، نظم تو کل میں نے پیش کر دی، وقت بہت ہو گیا ہے۔ میں پھر انشاءاللہ یہ تقریبات جاری ساری رہیں گی، اور میں ایک بار پھر اپنے دونوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تنویر سخن کا اور ابراہیم صاحب کا۔ بہت اچھی محفل رہی، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چند شعر پیش کرتا ہوں کہ خیال و خواب تیری راہ میں سجانے ہیں، خیال و خواب تیری راہ میں سجانے ہیں، مجھے بتا کہ کہاں پر تیرے ٹھکانے ہیں۔ خیال و خواب، خیال و خواب، خیال و خواب تیری راہ میں سجانے ہیں، مجھے بتا کہ کہاں پر تیرے ٹھکانے ہیں، اور رفاقتوں کے زمانے گزارنے والوں، رفاقتوں کے زمانے گزارنے والوں، تمہیں کو ہجر کے صدمات بھی اٹھانے ہیں، رفاقتوں کے زمانے گزارنے والوں، تمہیں کو ہجر کے صدمات بھی اٹھانے ہیں، اور عذاب ہجر علامت ہے ایک عذابوں کی،
عذاب ہجر علامت ہے ایک عذابوں کی، ابھی تو اور بہت سے عذاب آنے ہیں۔ عذاب ہجر علامت ہے ایک عذابوں کی، ابھی تو اور بہت سے عذاب آنے ہیں۔ اور ہوا کی دستکیں جھولا جسے جھلاتی ہیں، اور جو چاہتا ہوں ہوا کی دستکیں جھولا جسے جھلاتی ہیں، اسی شجر پہ پرندوں کے آشیانے۔ ہوا کی دستکیں جھولا جسے جھلاتی ہیں، اسی شجر پہ پرندوں کے آشیانے ہیں۔ اور عداوتوں کی، آپ سب کی نظریے شیئر کر رہا ہوں کہ عداوتوں کی کڑی دھوپ میں تمہارے لیے، عداوتوں کی کڑی دھوپ میں تمہارے لیے قدم قدم پہ دعاؤں کے شامیانے ہیں۔ عداوتوں کی کڑی دھوپ میں تمہارے لیے قدم قدم پہ دعاؤں کے شامیانے ہیں۔ اور محبتوں کے رفاقت کے اور قربت کے، محبتوں کے رفاقت کے اور قربت کے جدائیوں سے مراسم بہت پرانے ہیں۔ محبتوں کے رفاقت کے اور قربت کے جدائیوں سے مراسم بہت پرانے ہیں۔ اور بس اتنا فرق ہے تم ہم سے اب نہیں ملتے۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، بس اتنا فرق ہے تم ہم سے اب نہیں ملتے، وہی ہیں ہم، وہی رونق، وہی زمانے۔ بس اتنا فرق ہے تم ہم سے اب نہیں ملتے، وہی ہیں ہم، وہی رونق، وہی زمانے۔ خیال و خواب تیری راہ میں سجانے ہیں، مجھے بتا کہ کہاں پر تیرے ٹھکانے ہیں۔ محبتوں کے رفاقت کے اور قربت کے جدائیوں سے مراسم بہت پرانے ہیں۔ 3-4 شعر اور نظر کر دیتا ہوں کہ شکست مقبول بھائی، شکست ساز کا منظر کبھی نہیں دیکھا، شکست ساز کا منظر کبھی نہیں دیکھا، بدن نے روح کے اندر کبھی نہیں دیکھا۔ شکست ساز کا منظر کبھی نہیں دیکھا، بدن نے روح کے اندر کبھی نہیں دیکھا۔ ہماری آنکھ کو پتھر بنانے والوں نے، ہماری آنکھ کو پتھر بنانے والوں نے خود اپنی آنکھ کا پتھر کبھی نہیں دیکھا۔ ہماری آنکھ کو پتھر بنانے والوں نے خود اپنی آنکھ کا پتھر کبھی نہیں دیکھا۔ اور میں خوشگمان محبت تھا اس لیے میں خوشگمان محبت تھا اس لیے میں نے خیال و خواب سے باہر کبھی نہیں دیکھا۔ میں خوشگمان محبت تھا اس لیے میں نے خیال و خواب سے باہر کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہ میرا دل میرے سینے سے اس کے سینے میں، یہ میرا دل میرے سینے سے اس کے سینے میں گیا تو ایسا کہ مڑ کر کبھی نہیں۔ یہ میرا دل میرے سینے سے اس کے سینے میں گیا تو ایسا کہ مڑ کر کبھی نہیں دیکھا۔ گیا تو ایسا، اور فلک کو، چاند کو، سورج کو اور ستاروں کو، فلک کو، چاند کو، سورج کو اور ستاروں کو تمہارے قد کے برابر کبھی نہیں۔ فلک کو، چاند گدا، فلک کو، چاند، فلک کو، فلک کو، چاند کو، سورج کو اور ستاروں کو، فلک کو، چاند کو، سورج کو اور ستاروں کو تمہارے قد کے برابر کبھی نہیں دیکھا۔
اور ستارے دیکھنے والوں نے میری قسمت کے، ستارے دیکھنے والوں نے میری قسمت کے، خود اپنا بگڑا مقدر کبھی نہیں دیکھا۔ اور ستم تو دیکھیے کہ بجھتے ہوئے چراغوں نے، ستم تو دیکھیے کہ بجھتے ہوئے چراغوں نے، ہوا کے ہاتھ میں خنجر کبھی نہیں دیکھا۔ آپ سب کی محبتوں کا، آپ کی سب بہت 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 بہت